السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کوارڈینیٹر اختیار ولی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ یہ اکثریت کیسے حاصل ہوئی؟ سپریم کورٹ کا ایک متنازع فیصلہ آیا، سیٹیں یعنی مخصوص سیٹیں اب حکومتی اتحاد کے مابین بانٹ دی جائیں گی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ حکومت پلان کیا کر رہی ہے؟ بڑا کوشچن یہ ہے، ان سیٹوں کو حاصل کر کے اگلے دنوں میں آنے والے مہینوں میں حکومت کون کون سے اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں بھی ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا، اکثر یہ پڑھا ہوگا، ٹی وی پہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جب بغداد میں یہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ اس قسم کے قصے نا، اس قسم کی کج فہمیاں، اس قسم کی لا حاصل قسم کی بحثوں کے حوالے سے کہ جناب ملک میں یہ ہو رہا تھا اور حکمران شرافیہ یہ کر رہی تھی، اس ملک میں اس چیز کی ضرورت تھی لیکن وہاں پہ کچھ اور کیا جا رہا تھا، اس طرح کی سٹوریز آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں ملتی ہیں کہ ماضی میں 18ویں صدی میں یہ ہوا، 17ویں صدی میں یہ ہوا، 16ویں صدی میں یہ ہوا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو اس قسم کی سٹوریز سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن دنیا کا صرف ایک واحد کونا ہے پاکستان، جہاں پہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اس طرح کی بحث ہوتے ہوئے دیکھی اپنی زندگیوں میں۔ وہ جو تاریخ میں لوگ پڑھتے ہیں وہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں، ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اس قسم کی بحث اپنے ٹی وی اسکرینوں کے اوپر، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اپنی عدالت میں ہونے والی کارروائی کے اندر براہ راست دیکھی کہ یہ سیٹیں کس کی ہیں، اس کے اوپر پوری بحث چلی اور اس میں جو جو کوسچنز اٹھائے گئے اور جو کچھ ہوا۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ انہوں نے یہ سارے ایونٹس لائیو دیکھے تھے، لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ شہباز شریف صاحب جن کی کتنی وہاں پہ سیٹیں ہیں، اب ان کو 2/3 اکثریت مل گئی۔ سیٹیں کس کی تھی، ووٹ کس کا تھا، کیا پوری دنیا کو نہیں پتا؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ لیکن وہاں پہ جو بحث ہوئی، یہاں تک معزز عدالت کے اندر کہہ دیا گیا کہ اگر یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں تو بھائی ہم کون سا مردوں کو دے رہے ہیں، خواتین کو ہی تو دیں گے۔ لیکن جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے کہ جس کو ووٹ پڑتا ہے سیٹ اس کی نکلتی ہے، لیکن وہ جو کوے والی بحث اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں، ہم وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ ہم نے وہ لائیو دیکھی، ہم نے وہ دیکھا کہ کس قسم کی بحث ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر عظیم و شان فیصلہ ہے۔ لیٹ می سے اٹ، اب کیونکہ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، یہ فیصلہ جو ہے ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے، اور اب فیصلے کے اوپر تو ہم کامنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اور بدترین، سیاہ ترین فیصلہ ہے۔ جس طرح کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ الیکشن سے پہلے سنا کے گئے تھے، یہ بھی انہی فیصلوں کا ایک تسلسل ہے۔ پر اینی وے، اب اس فیصلے کے نتیجے میں ہو رہا کیا ہے؟ یہ بحث تو ہم نے دیکھ لی، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ بغداد کے تو ہم قصے سنتے تھے کہ وہاں پہ ہم سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لا یعنی قسم کی بحث ہو رہی ہوگی کہیں پہ، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ لیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو 2/3 اکثریت شہباز شریف صاحب کو حاصل ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا سے نون لیگ کے 3 MNA ہیں، عدالتی فیصلے کے بعد ان کو وہاں سے خواتین کی 5 قومی اسمبلی کے اندر نشستیں ملیں گی۔ 3 MNA ہیں جنرل، 5 مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا معاملہ، ان کا صرف 1 MNA ہے اور انہیں بھی 2 مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 2 MNA ہیں اور انہیں 3 سیٹیں مل جائیں گی، اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی 2/3 اکثریت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جنگ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا میں اپوزیشن تگڑی ہو گئی۔ اب خیبر پختونخوا میں 145 کا ایوان ہے، لیکن وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ صرف 22 MPs پر مشتمل ہے، لیکن اس عظیم و شان فیصلے کے بعد ان کو 30 ممبرز کا تحفہ ملے گا، یعنی 22 MPs کے اوپر 30 مخصوص نشستیں۔ جنرل سیٹیں کم ہیں، مخصوص نشستیں زیادہ مل جائیں گی، اور اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ اب اپوزیشن بڑی تگڑی ہو جائے گی۔ تو ونس اگین آپ دیکھ لیں جس طرح وہ قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت آئی، خیبر پختونخوا کے اندر جنگ لکھ رہا ہے کہ اپوزیشن بڑی تگڑی ہو جائے گی۔ اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ اس عظیم و شان فیصلے کے بعد جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے پاس 2/3 اکثریت ہو گئی، خیبر پختونخوا میں اپوزیشن تگڑی ہو گئی، تو آنے والے دنوں میں ہو کیا سکتا ہے؟ کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام جو کیا جا سکتا ہے
وہ تو کیا جائے گا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن کروایا جائے گا. سینٹ کا الیکشن ہوگا تو وہاں پہ جہاں پہ پہلے ان کو 2-3 سینیٹر بھی نہیں ملنے تھے، انہوں نے وہاں سے اپنے سینیٹرز بھی منتخب کروانے، کیونکہ جنرل سیٹیں کم ہیں، مخصوص سیٹیں وہاں پہ ان کو دی گئیں. اب ایک اور جو ممکنہ اقدام ہو سکتا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بہت سارے سکور سیٹل کیے جا سکتے ہیں. وہ جج صاحبان جنہوں نے اس سارے معاملے کو سپورٹ نہیں کیا اور جو اس سارے معاملے کے اندر آپ کو آئین قانون کی طرف کھڑے نظر آئے، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب وہ کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہوئے نظر آئے، جو حکومت کی نظر میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں جج صاحبان، ان کے خلاف انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. 27ویں ترمیم ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ان کی ٹرانسفرز کر دی جائیں اور اپنی مرضی کے جج صاحبان کو وہاں پہ تعینات کر دیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ میں نئے جج صاحبان کو تعینات کیا گیا، کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، کوئی پردہ نہیں رکھا گیا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں رکھی گئی. انہی ججز کو بٹھایا گیا اور ان ججز کو بٹھا کے فیصلے لیے گئے. جو معزز جج صاحب آئے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. پہلے سے بچہ کہہ رہا تھا ایسا ہوگا، انہی کے سامنے جو 2 نئے معزز جج صاحبان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا، انہی کے سامنے عمران خان صاحب کے کیس لگائے جاتے ہیں. تو کوئی پردہ لحاظ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی جج ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ٹرانسفر کر دی جائے، دیگر ججز کے خلاف کسی قسم کی جو انتقامی کارروائی یا اصلاحی کارروائی، یعنی ادارے کے اندر اصلاحات کے نام کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اپوزیشن لیڈر بھی یہ پیپلز پارٹی میں سے بنا دیں یا JUIF میں سے بنا دیں اپوزیشن لیڈر. ویسے PTI والے ان لوگوں کو بھی سلام ہے جو بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ مولانا کے ساتھ مل کے ہم تحریک چلائیں گے. اور آپ میرے ولاگز کا تسلسل دیکھ لیں، ہر ولاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ مولانا تو اس سسٹم کی گارنٹی ہے، مولانا اس سسٹم کی فش ہیں، وہ فائر انجن ہے اس سسٹم کا. جہاں پہ بھی اس سسٹم کو خطرہ ہوگا مولانا اس کو بچائیں گے، چاہے وہ LFO کی شکل میں بچائیں یا 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں بچائیں. اب یہ جو سیٹوں والا معاملہ ہے، مولانا اس پہ بھی دعوے دار ہیں کہ جناب یہ سیٹیں ہمیں بھی دی جائیں. تو وہ سپریم کورٹ تک گئے ہیں. لیکن تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے نظام کے خلاف تحریک چلائیں گے. او بھائی، یہ تو نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ کیسے جب ریوڑیوں کی طرح یہ سیٹیں بانٹی جائیں گی آپس میں، مولانا صاحب کو بھی سیٹیں دی جائیں گی اور بڑی خوشی خوشی سے وہ یہ سیٹیں لیں گے. پر اینی وے، ان کی جماعت سے بھی اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے، بلاول صاحب کی جماعت سے بھی اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے. جب اپوزیشن لیڈر بن جائے گا تو پھر اس کے ذریعے نیا الیکشن کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمشنر صاحب کے عہدے کی میعاد بھی ختم ہو چکی ہے. ماشاءاللہ وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے اپنے عہدے پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ بھی کام ہو سکتا ہے. تو یہ وہ سارے ممکنہ سٹیپس ہیں جو اس وقت حکومت اٹھا سکتی ہے یہ سیٹیں حاصل کرنے کے بعد. لیکن آپ ان کی کانفیڈنس کو داد دیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مبارک ہو کہ شہباز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی. کیا یہ وہ آئین کی روح ہے؟ کیا یہ وہ جمہوریت کی روح ہے؟ یہ وہ عوام کی ول ہے جس کو سپریم کورٹ نے نافذ کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ووٹ کس کو پڑا ہے اور ووٹ نکلا کس کو ہے؟ اچھا جی، ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، کسی نے شیئر کیا ہوا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ نئے مطالعہ جو پاکستان ہے، نئی مطالعہ پاکستان میں خواجہ آصف کا الگ چیپٹر ہوگا. میرے خیال میں نئی مطالعہ پاکستان میں تو یہ ساری چیزوں کا ایک الگ چیپٹر ہونا چاہیے. یہاں پہ کسی ایک چیپٹر میں ان چیزوں کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا. جو کبھی نیا مطالعہ پاکستان لکھا جائے گا، اس میں تو ہر چیز کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی جانی چاہیے، ہر معزز شخصیت کے اوپر، ایک فیصلے کے اوپر. تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان الٹیمیٹ مطالعہ پاکستان سے گزر رہا ہے. الٹیمیٹ مطالعہ پاکستان کا اطلاق ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ مطالعہ پاکستان کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ چیز ہے، یہ مطالعہ پاکستان ہے. اس وقت مطالعہ پاکستان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس میں کیا دعوے کیے جاتے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں جو مطالعہ پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو ایک چیپٹر کہنا زیادتی ہے. میرے خیال میں اس وقت تو پورا پاکستان مطالعہ پاکستان کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور دنیا اس کو مطالعہ کر رہی ہے کہ جناب دیکھیں اسے.
اور میں نے اگین جس طرح شروع میں بھی عرض کی تھی کہ ہم نے بڑے بڑے ماضی کے اور تاریخ کے قصے سنے، بڑی بڑی سٹوریاں سنی، لیکن ہم وہ مطالعہ پاکستان والے خوش قسمت پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ بحثیں اپنی زندگی میں لائیو سٹریمنگ پہ دیکھی کہ جناب ووٹ کس کو پڑا ہے اور ووٹ دینا کس کو ہے اور سیٹیں کس کو ملیں گی اور آگے اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوگا۔ اچھا جی، علی امین 10 کروڑ کی یا 11 کروڑ کے بسکٹ کھا گیا، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں بجٹ کے اندر، جو تفصیلات ہیں تمام صوبوں کے، یہ بیسکلی انٹرٹینمنٹ بجٹ ہوتا ہے، اس میں صرف بسکٹ تو نہیں ہوتا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہماری حکمران اشرافیہ کی حالت دیکھیں، عوام یہاں پہ بھوکی مر رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے 11 کروڑ 90 لاکھ روپیہ انٹرٹینمنٹ کے بجٹ کے اوپر خرچ کیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹ المعروف چائے بسکٹ والا یہ جو بجٹ ہے انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹ، اس پہ مریم نواز نے 11 کروڑ 90 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے۔ مراد علی شاہ نے 10 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے سندھ میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے 11 کروڑ خرچ کیا ہے۔ بلوچستان کے ابھی فگر سامنے نہیں آئی ہیں، وہ بھی آ جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ جناب غریب عوام کے حکمران جو ہیں وہ گفٹس انٹرٹینمنٹ کے اوپر کروڑوں روپے ایسے خرچ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس سسٹم کے اندر چلنا چاہیے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کسی عدالت کے اندر پیش ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی سے باہر نکل جانا چاہیے۔ آپ اس سارے عمل کو لسٹ میں سی دیتے ہیں۔ جس وقت 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، یہ تحریک انصاف والے دوڑ دوڑ کے مولانا کے پاس جاتے تھے، اور میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ مولانا صاحب نہ صرف ان کو ووٹ دیں گے بلکہ جو ہے نا تحریک انصاف والوں کے منہ پہ آخر پہ صرف کالک ملی بھی رہ جائے گی اور ان کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو اب ایک بڑا کوشچن ہے کہ کیا ان عدالتوں کے اندر تحریک انصاف کو پیش ہونا چاہیے؟ کیا اس قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کو رہنا چاہیے؟ استعفیٰ دے کے نکل جائیں؟ یہاں پہ کیا فائدہ ہے اس قومی اسمبلی کے اندر رہنے کا جہاں پہ اس طریقے سے 2/3 اکثریت دی جا رہی ہے، پوری دنیا کو نظر نہیں آ رہا؟ تو ایک رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف کو نہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، نہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، خیبر پختونخوا کے اندر جو اپنی حکومت ہے اس کو رکھیں اور بس وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہاں پہ حکومت کو تبدیل کیا جائے گا۔ جی ہاں جی، عامر الیاس رانا صاحب نے ایک دن پہلے ہی، جو سینئر صحافی ہیں آبویسلی ان کی سورس بڑی مضبوط ہوگی، انہوں نے ایک دن پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی، سیٹیں یہ حکومت والوں کو مل جائیں گی، اور پھر خیبر پختونخوا کے اندر JUIF کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، وہاں پہ بھی ایک PTI کا بلاک بنا دیا جائے گا، فارورڈ بلاک بنا دیا جائے گا اور JUIF کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 22 بندوں کی اپوزیشن 145 کے ایوان میں ان کو 30 سیٹیں تحفے میں دے دی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی حکومت بنا دی جائے گی، لیکن موجودہ حالات میں کوئی بعید نہیں ہے، وہ بنا بھی سکتے ہیں۔ پر کیا تحریک انصاف کو اب اس نظام کا حصہ ہونا چاہیے، یا پھر وہ جو اچکزئی صاحب بات کرتے ہیں کہ ساری چیزوں سے باہر نکلو اور آؤ سڑکوں کے اوپر اور پھر احتجاج کرو اور پھر اس نظام کو اب ٹف ٹائم دیں، تو تب ہی کوئی صورتحال تبدیل ہوگی۔ اگر تحریک انصاف بھی اسی طرح کھیلتی رہے گی کہ جس پچ کے اوپر حکومت ان کو کھلانا چاہتی ہے، تو وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات اسی طرح چلیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ اقدامات ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سٹوری میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، امریکہ میں کوئی بندہ ایک پوسٹر لے کے کھڑا ہے کہ ڈونٹ لیٹ دا US بیکم انڈیا، کہ امریکہ کو انڈیا مت بننے دیں۔ اب انڈیا کے اوپر ویسے ہی آج کل سخت وقت آیا ہوا ہے پوری دنیا میں، SCO کے سمٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا، آگے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ اس وقت مغرب کے اندر ایک بڑی بحث چل رہی ہے۔ جو مائیگرنٹس ہیں جو اٹھ کے پاکستان سے جاتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے جاتے ہیں، پہلے یہ لوگ وہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، اپنے ملکوں میں اگر اتنے سبز باغ ہیں تو آپ اپنے ملکوں میں رہیں، لیکن جب یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ اپنا کلچر، اپنی چیزوں کو ادھر امپوز کرنا چاہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمارے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے ملک کا تو کلچر بڑا اچھا ہے، ہم تو کسی کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، گوروں کے گھر تو کوئی جا نہیں سکتا، ان کے بچے بھی ان سے پوچھ کے آتے ہیں، اور بھائی تم اتنے سپیریئر ہو تو تم اپنے ملک میں رہو، کیوں ادھر گئے ہوئے ہو گند کھانے کے لیے؟ تو یہ میں نے چیز خود بھی نوٹ کیا جی، ہمیں یہ ریلیجیس فریڈم چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ بھائی اپنے ملک میں آپ کتنا دیتے ہیں؟ انڈیا میں کتنا ریلیجیس فریڈم ہے مائنورٹیز کو؟ ادھر آپ کو مندر بھی چاہیے، ادھر آپ کو مسجد بھی چاہیے، ادھر آپ کو گردوارہ بھی چاہیے، ادھر آپ کو سینیگوگ بھی چاہیے، لیکن اپنے ممالک میں ہم کتنی یہ فیسلٹیز دیتے ہیں؟
اپنے ممالک میں ہم کتنی مائنورٹیز کو یہ چیزیں دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اب ایک طرح سے ایک ریزینٹمنٹ بھی آ رہی ہے آپ کو مغرب کے اندر نظر آ رہی ہے ان مائیگرنٹس کے حوالے سے, دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کلچر ہم پہ کیوں امپوز کر رہے ہیں, جی وہ یہاں پہ ہماری یہ چیز ہے, آپ یہاں پہ یہ نہیں کر سکتے. بھائی تمہیں اگر اتنی تکلیف ہے تم اٹھ کے چلے جاؤ اپنے ملک انڈیا واپس چلے جاؤ, یا سعودی عرب چلے جاؤ, یا کسی اور اسلامک ملک چلے جاؤ. سیریا میں جب جنگ ہوئی وہاں سے جو ریفیوجیز نکلے پتہ نہیں کتنے لاکھ, وہ سارے یورپ چلے گئے, جرمنی اور دیگر ممالک میں, کیوں نہیں گئے سعودی عرب؟ تو بھائی اگر آپ کا ساری چیزیں بڑی سپیریئر ہیں اور آپ کا کلچر بھی بڑا سپیریئر ہے اور آپ بڑے زبردست ہیں اور آپ کی تاریخ بھی بڑی سپیریئر ہے, تو آپ پھر اپنے ممالک میں رہیں, آپ ادھر کیوں جاتے ہیں یورپی ممالک میں؟ تو اس چیز کے اوپر ایک ریزینٹمنٹ وہاں پہ آ رہی ہے. اور جس قسم کی حالات اب کینیڈا میں ہو رہے ہیں, اتنی زیادہ وہاں پہ انڈین آبادی ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کو اس چیز کے اوپر چڑ چڑھ رہی ہے, وہاں کی مقامی آبادی کو جس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں, جو گند ہم نے اپنے ممالک میں ڈالا ہوا ہے وہاں پہ بھی جا کے ماشاءاللہ ڈال رہے ہیں. تو اس کے اوپر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر جگہوں کے اوپر اس طرح کی آپ کو موومنٹس نظر آ رہی ہیں, اس طرح کی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ جناب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ درست نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک کو انڈیا نہیں بنانا چاہتے, ہم اپنے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے, ہم اپنے ملک کو کوئی اور ملک نہیں بنانا چاہتے. اور اچھا, اور یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے, جو عربی مشرق وسطیٰ کے لوگ ہیں اور یہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جدھر جاتے ہیں جی ہمارا یہ کلچر, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. بھائی آپ جدھر جاتے ہیں نا آپ کو ان کے کلچر کی بھی رسپیکٹ کرنی ہوگی. ان کا کلچر اگر آپ سے انفیریئر ہے تو آپ وہاں پہ عام لینے گئے ہوئے, کیوں گئے ہوئے؟ آپ رہیں اپنے ممالک میں, تو ادھر جا کے آپ نے ان کے اوپر چیزوں کو امپوز کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے اب اس طرح کی ریزینٹمنٹ آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور انڈیا کے حوالے سے تو خاص قسم کی جو ہے چیزیں آپ کو وہاں پہ, اس لیے کہ جو ورک کلچر وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا, ذات پات کا کلچر, اب وہاں پہ جو بہت ساری ٹیک کمپنیاں ہیں وہاں پہ انڈیا سے جو لوگ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں وہ بہت سارے اونچی ذات کے لوگ ہیں. جو امریکن سٹیزن بھی اگر کوئی ہندو کوئی نچلی ذات کا ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک طرح سے وہ برتاؤ نہیں رکھتے جو برتاؤ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. تو بہت ساری ایسی چیزیں وہاں پہ رپورٹ ہوتی رہتی ہیں, دیگر نیشنلٹیز کے حوالے سے بھی رپورٹ ہوتی رہتی ہیں, افریقنس کے حوالے سے, ایشینز کے حوالے سے, دیگر کے حوالے سے بھی. لیکن اوور آل جو اس کا جرنل جو اس کی کاز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم بڑے جو ہے وہ اسپیشل ہیں. بھائی اگر آپ اتنے اسپیشل ہیں تو پھر اپنے ملک میں رہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.